اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عباسی وائس۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے غزوہ بدر کے بارے میں، جو اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی جنگ تھی۔ چلو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو پیارے دوستو۔ یہ وہ تاریخی میدان ہے کہ جہاں پر آج سے لگ بھگ 1400 سال پہلے مسلمانوں کی تاریخ کی سب سے پہلی جنگ لڑی گئی تھی۔ یہ میدان عرب کے دو مشہور شہر یعنی مکہ اور مدینہ کے بیچ میں موجود ہے۔ مسلم تاریخ کی اس پہلی جنگ کو ہسٹری میں جنگ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، اس جنگ کی گنتی دنیا کی ان جنگوں میں کی جاتی ہے کہ جن جنگوں کی وجہ سے پوری دنیا کا تاریخ بدل گیا تھا۔ چونکہ دوستو، اس جنگ سے پہلے عرب کے شہر مکہ میں رہنے والے لوگوں کو یہ محسوس ہوا کرتا تھا کہ ہمارے ہی شہر کا ایک انسان یعنی محمد اپنا ایک نیا اور نعوذ باللہ جھوٹا دین لے آیا ہے، جو بہت جلد ہی ہمارے دنیا کی طاقتوں سے مقابلہ نہیں کر سکے گا اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یعنی دوستو، اس جنگ کے بعد مکہ میں رہنے والے لوگوں کا غرور پوری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ نہ صرف مکہ کے لوگ بلکہ پورے ہی عرب کے وہ سارے لوگ جو ابھی تک مسلمانوں کو ایک چھوٹی اور کمزور سی جماعت سمجھا کرتے تھے، اب وہ لوگ مسلمانوں کو سیریس لینے لگے تھے۔ بھلا کیوں نہ لیتے، کیونکہ اس جنگ میں مسلمانوں نے صرف 313 سپاہی ہونے کے باوجود بھی 1000 سے بھی زیادہ لوگوں کا مقابلہ کیا تھا۔ دوستو، اب اگر بات کی جائے اس جنگ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، یعنی اس بارے میں کیا کھیل ہے، جنگ ہوئی کیوں تھی، تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ جب تک مسلمان مکہ میں رہ رہے تھے تب تک کن لوگوں کو سیلف ڈیفینس میں بھی کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ کے شہر میں مسلمانوں کے اوپر بے انتہا ظلم و ستم کے باوجود بھی مسلمانوں کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی بھی ماننے والے کو کسی کے اوپر بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ لیکن جب مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے میں اپنی ساری حدیں پار کر دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ یعنی مسلمانوں کو یہ آرڈر دیا کہ وہ مکہ سے مدینہ شہر میں شفٹ ہو جائیں، کیونکہ مدینہ شہر میں مسلمانوں کے لیے محفوظ تھا۔ لیکن مسلمانوں کے مدینہ میں شفٹ ہو جانے کے بعد بھی مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑا، اور اب ان لوگوں نے آہستہ آہستہ مدینے میں رہنے والے بڑے بڑے سرداروں کو دھمکی سے بھرے ہوئے خط لکھنا شروع کر دیے، جن خطوں میں یہ لکھا ہوا کرتا تھا کہ تم لوگوں نے ہماری لوگوں کو پناہ دے رکھی ہے، تم کو چاہیے کہ تم لوگ جلد از جلد ان لوگوں کو واپس ہمارے پاس بھیج دو، ورنہ ہم لوگ تم لوگوں کے اوپر حملہ کر دیں گے، جس کی وجہ سے مکہ اور مدینہ کے لوگوں کے بھی چھوٹی چھوٹی چرپیں ہو جایا کرتی تھی۔ کیونکہ دوستو، دوسری طرف مسلمانوں کو بھی اپنے سیلف ڈیفینس کی اجازت مل چکی تھی۔ یعنی ان لوگوں کو یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ اب وہ لوگ ظلم سہنے کے ظلم کے خلاف اپنی تلواریں بلند کریں۔ دوستو، اب ایک بار مکہ کا شہر ایک تجارتی قافلہ یعنی بزنس پریس کا قافلہ ملک شام یعنی مکہ شہر میں واپس آ رہا تھا، اور اس قافلے کی سرداری ابو سفیان نام کا ایک ایسا انسان کر رہا تھا جس کو اس دور میں مکہ کے سب سے بڑے سرداروں میں سے ایک سردار مانا جاتا تھا۔ حالانکہ دوستو، ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاتے ابو سفیان نام کے اس انسان نے بھی بعد میں اسلام مذہب قبول کر لیا تھا اور یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ دوستو، سریا سے مکہ کی طرف واپس آنے والے اس قافلے کا راستہ مدینہ شہر کی طرف سے ہو کر ہی گزراتا تھا، جس کی وجہ سے ابو سفیان کو یہ خطرہ لگا کہ ہو سکتا ہے کہ مدینے کے مسلمان ہم لوگوں پر حملہ کر دیں، جس کی وجہ سے ابو سفیان نے فوراً ایک خط لکھ کر اپنے شہر یعنی مکہ کی طرف روانہ کیا، جس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہمارے قافلے پر مدینہ کے مسلمانوں کے حملے کا خطرہ منڈلا رہا ہے، لہٰذا جتنی جلدی ہو سکے ہماری مدد کے لیے مدینہ پہنچو۔ یہ سنتے ہی مکہ کے سب سے بڑے سردار یعنی ابو جہل نے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور 1000 کا بڑا لشکر لے کر، جو کہ ہتھیاروں سے لیس تھا، مدینے پر چڑھائی کرنے کے ارادے
سے نکل پڑا۔ دوسری طرف جب اس بات کی خبر مدینے کے مسلمانوں تک پہنچی تو پھر ان لوگوں نے بھی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جنگ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ لیکن دوستو مسلمانوں کے پاس 1000 کی فوج کے مقابلے میں صرف اور صرف 313 سپاہی موجود تھے، اور جہاں ایک طرف مکہ والوں کی فوج ہتھیاروں سے لیس تھی تو وہیں دوسری طرف مسلمانوں کی پوری فوج کے پاس صرف اور صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور چند تلواریں ہی موجود تھیں۔ جس سپاہی کے پاس تلوار تھی اس کے پاس نیزہ نہیں تھا، اور جس کے پاس نیزہ تھا تو اس کے پاس تلواریں نہیں تھی، اور کوئی تو سپاہی ایسا بھی تھا کہ جن کے پاس ان میں سے کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی۔ تجارتی قافلے کے سردار یعنی ابو سفیان کے، جنہوں نے خط لکھ کر مکہ کے سردار یعنی ابو جہل سے مدد مانگی تھی، وہ ایک خفیہ راستے کے ذریعے اپنے پورے قافلے کے ساتھ مکہ واپس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے اب انہوں نے ایک بار پھر سے یہ خط ابو جہل کی طرف روانہ کیا، جس میں انہوں نے لکھا کہ ہم پوری سلامتی کے ساتھ مکہ شہر میں پہنچ چکے ہیں، لہٰذا اب تم کو چاہیے کہ تم اپنی پوری فوج لے کر واپس مکہ آ جاؤ۔ لیکن دوست ابو جہل پر تو اب جنگ کا نشہ پوری طرح سے چڑھ چکا تھا، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی مسلمانوں سے لڑنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، اور یقیناً اب اس کو وہ موقع مل چکا تھا جس کی وجہ سے اس نے اپنی پوری فوج کو یہ آرڈر دیا تھا کہ اب ہم کس حالت میں مسلمانوں سے لڑے بغیر مکہ شہر واپس نہیں جائیں گے، اور یقیناً ہم مسلمانوں کو ختم کر ہی کے دم لیں گے، جس کی وجہ سے اب ان دونوں فوجوں کا آمنا سامنا عرب کے اس مشہور میدان میں ہوا جو بدر پہاڑ کے پاس موجود تھا، جہاں ایک طرف مسلمانوں کی چھوٹی سی فوج نے اپنا پہاڑی علاقے پر ڈالا تو وہیں دوسری طرف مکہ کے فوج نے اپنا براؤ ایک کھلے میدان میں ڈال دیا۔ جنگ سے صرف ایک دن پہلے رات میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری فوج کو آگ کے الاؤ جلانے کا حکم دیا۔ دوستوں پہلے کے دور میں جنگ کے عام طور پر 5 لوگوں کے لیے ایک الاؤ جلایا جاتا تھا، جبکہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر سپاہی کو ایک الگ الگ آگ کا الاؤ جلانے کا حکم دیا، اور یہ کام ایک خفیہ پلان کے تحت کیا گیا تھا، کیونکہ مسلمان حد سے زیادہ کم ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو مکہ کے لوگوں کے سامنے اپنے اصل تعداد سے 5 گنا زیادہ دکھانا چاہتے تھے، اور یقیناً پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پلان کامیاب ہوا، اور مکہ کے لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید مسلمانوں کی فوج بہت بڑی ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں مورخین کے مطابق یہ پوری رات پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرتے ہوئے گزری تھی۔ اس پوری رات میں مسلمانوں کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اگلے دن صبح ہوتے ہی جنگ کا اعلان کر دیا گیا، اور دونوں فوجیں آمنے سامنے ایک دوسرے پر وار کرنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ عرب کے دوستوں کے مطابق سب سے پہلے یہ جنگ افرادی طور پر شروع کی گئی تھی، یعنی دوستوں دونوں فوجوں میں سے صرف 3 لوگ ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کے لیے باہر آئے۔ جہاں ایک طرف مکہ والوں نے اس مقابلے کے لیے اپنے شہر کے سب سے مشہور اور طاقتور سرداروں کو بھیجا، تو وہیں دوسری طرف مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ کو بھیجا گیا۔ اس مقابلے میں مسلمانوں نے بازی جیت لی، اور مسلمانوں کے تینوں سپاہیوں نے ان تینوں کو قتل کر دیا۔ حالانکہ دوستوں حضرت عبیدہ کے جو اس مقابلے میں حد سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے، وہ زخموں کو برداشت نہ کر پانے کی وجہ سے بعد میں شہید ہو گئے تھے، لیکن ہاں اس انفرادی مقابلے کے ہار جانے کی وجہ سے جہاں ایک طرف مکہ والوں کا حوصلہ بالکل ٹوٹ گیا تھا تو وہیں دوسری طرف مسلمانوں کا حوصلہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، جس کی وجہ سے اب عام مکہ کی ایک بڑی فوج صرف اور صرف 313 مسلمانوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکی اور پیٹ دکھا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ اس جنگ میں مکہ والوں کی طرف سے لوگ مارے گئے تھے، ساتھ ہی ساتھ لگ بھگ 70 لوگوں کو ہی مسلمانوں نے قیدی بنا لیا تھا، جبکہ دوسری طرف لگ بھگ 14 مسلمان بھی شہید ہوئے تھے۔ قیدی بنائے گئے مکہ کے لوگوں کو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر آزاد کر دیا تھا، اور جو لوگ فدیہ دینے کے قابل نہیں تھے، یعنی جن کے پاس اتنا مال موجود نہیں تھا کہ وہ اپنی ضمانت کے لیے پیسہ ادا کر سکے، ان لوگوں کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط رکھی، تم لوگ مدینہ کے 10 بچوں کو لکھنا سکھا دو، آزاد ہو جاؤ۔ اس طرح سے آہستہ آہستہ لگ بھگ سبھی قیدیوں کو
آزاد کر دیا گیا تھا۔ دوستو یہ جنگ 13 مارچ 624 عیسوی کو لڑی گئی تھی۔ جس دن یہ جنگ ہوئی تھی اس دن رمضان کا 17واں روزہ تھا اور یہ جنگ دوپہر کے وقت تک ختم ہو گئی تھی۔ اس جنگ کے بعد ہی مسلمانوں کو آس پاس کے لگ بھگ سبھی طاقتیں بہت زیادہ سیریس لینے لگی تھی، کیونکہ دوستو اس جنگ کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس کے بعد مکہ کے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم کو کسی آسمانی طاقت نے ہرایا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ تھی کہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق بھی اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اترے تھے۔ تو دوستو اس کا ذکر مسلمانوں کی سب سے عظیم جنگ میں کیا جاتا ہے۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل عباسی وائس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔